الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس دنیا میں انسان کو ایک جملے نے دین سے اسلام سے بہت دور کر دیا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انسان اس دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ ایک انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے، ایک انسان کے دل میں بت ہے جو ایک غریب کے دل میں بھی ہے اور امیر کے دل میں بھی ہے۔ غریب کے دل میں یہ ہے کہ اگر کسی غریب کی کوئی ایسی گانوں والی دکان ہے یا کوئی ایسا کاروبار ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ بند کر دوں گا تو پھر مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ یار تو نے یہ کاروبار چھوڑ دیا، اب تیرا کیا بنے گا۔ دوسرا یہ امیر کے دل میں ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو، گڈی ہو، دولت ہو، اگر وہ مسجد میں آ کے اذان کہہ دے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا آدمی ہے تو، تیریاں کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، تو مسجد میں کھڑا ہو کے اذان کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ صرف اس جملے نے انسان کو دین سے دور کر دیا۔ وقت بہت کم ہے، میں آپ کے سامنے جلدی انہی وجوہات پر کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک محاورہ، ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ
من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو دین اسلام دیا ہے، آپ انہی پر چلتے رہیں، انہی پر پختہ رہیں، لوگوں کو اسی دین کی طرف بلاتے رہیں۔ یہ جو دین اسلام ہے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، یہ جو دین اسلام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بھی نصیب کیا ہے، یہ جو دین اسلام ہے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب انسان دین کے مطابق چلتا ہے تو پھر لوگ تو باتیں کیا کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نمازی بن گیا، 5 وقت مسجد میں آنا شروع ہو گیا، اس بیچارے نے کسی کو کہہ دیا کہ چلو یار آؤ مسجد میں چلتے ہیں، تو لوگ انہیں کہتے ہیں جا چلا جا یار تو بڑا مولوی آ گیا، تو ہمیں پتہ ہے تو جتنا بڑا نمازی ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ لوگوں سے نہیں کہتا کہ اگر میں ان کو کہوں گا یار چلو آؤ نماز پر چلیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ اس ایک بت کی وجہ سے، صرف یہ ایک بات کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے انسان بہت دور ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ یار تو داڑھی رکھ لے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ صرف ایک جملے کی وجہ سے انسان دنیا سے دور چلا گیا۔ اگر کوئی داڑھی کا الٹا سٹائل بنا لے تو لوگ تجھے کچھ نہیں کہتے، اگر یہ بالوں کا ایک طرف ٹینڈ کرا دے دوسری طرف بال رکھ لے تو لوگ کچھ نہیں کہتے۔ اے میرے بھائی، صرف یہ ایک بات دل میں ہے، جس طرح تو اپنی داڑھی کا سٹائل بناتا ہے تجھے لوگ کچھ نہیں کہتے، اگر تو سنت کے مطابق داڑھی رکھ لے گا تو پھر بھی لوگ تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، اگر یہ عملی پیمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو، توجہ کرنا ذرا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر آ گئے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے بعض لوگ تھے مسلمان تھے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے اس میں کہا کہ مجاہدو جنگ کی تیاری کر لو، اپنے گھوڑے تیار کر لو، اپنی تلواریں تیار کر لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نے جنگ کس سے کرنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کی طرف میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب یہ بات فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے امیر المومنین جی، جو مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں، اگر آپ انہی کے خلاف اعلان جنگ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا جو مسلمان ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر جنگ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کہیں گے اپنے ہی لوگوں کو یہ مار رہے ہیں، اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر، اگر ان لوگوں نے آج زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، کل یہ لوگ حج چھوڑ دیں گے، پرسوں نماز بھی چھوڑ دیں گے، تو ہم لوگوں کی وجہ سے ان کو معاف کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس وقت مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ تو کہتے رہتے ہیں۔ لوگ کبھی راضی ہوئے ہیں؟
لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان جنگ کر دیا، ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا، اور 1400 سال سے لے کر آج تک کسی نے دوبارہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا۔ یہ ہے صحابہ اکرام۔ فرمایا لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فلسطین گئے نا، بیت المقدس جب فتح کرنے لگے تو ایک غلام تھا، پھٹے ہوئے پابند لگے ہوئے کپڑے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو آگے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، فرمایا عمر جی آپ اتنے بڑے حکمران اور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پرانے پھٹے ہوئے ہیں، اور ساتھ ایک غلام، کوئی پروٹوکول نہیں۔ جب یہ فلسطین کے یہودی عیسائی دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا عبیدہ بن جراح مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں کملی والے کا غلام ہوں۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ تو راضی نہیں ہوتے۔ اور جس طرح وہ مثال سناتے ہیں نا، دو تھے باپ بیٹا، دو باپ بیٹا تھے، وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو ایک گدھا خرید لیتے ہیں۔ ایک گدھا خرید لیا۔ جب وہ گدھا خرید کے چلے، ساتھ گدھے کے دونوں اوپر بیٹھ گئے، تو جب جا رہے تھے کسی نے کہا یار یہ کتنے بیوقوف ہے، ایک غریب گدھا ہے، دونوں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مارنا چاہتے ہیں اسے۔ اس نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے۔ باپ اتر گیا، بیٹا اوپر بیٹھا رہا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو لوگوں نے کہا یار کیسا گستاخ بیٹا ہے، بیٹا اوپر بیٹھا ہے، بوڑھا باپ آگے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے باپ کو اوپر بٹھا لیا، بیٹا آگے چل پڑا۔ لوگوں نے پھر کہا یار یہ کیسا ہے، لوگ تو اپنی اولاد کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں، یہ کیسا باپ ہے، اوپر خود بیٹھا ہے، بیٹا آگے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے۔ وہ دونوں نیچے اتر پائے، گدھا بھی ساتھ، دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے بیوقوف ہے، سواری بھی پاس ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ گدھے کو باندھ کر گدھے کو اٹھا لیا۔ گدھے کو اٹھا کے جب وہ گاؤں میں داخل ہوئے، سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ گدھا ہی کسی نے اٹھایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یار آپ راضی ہوتے ہیں اگر ہم اوپر بیٹھے؟ پھر بھی لوگوں نے کہا جا دونوں اوپر بیٹھے، ایک بیٹھا۔ تو کسی دنا آدمی نے کہا میرے بھائی لوگ راضی نہیں ہوتے، آپ جیسا بھی کریں گے لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، بس رب رحمان راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، صرف اسی جملے نے انسان کو شریعت سے بھی دور کر دیا ہے۔ بعض بابے بزرگ ایسے ہیں سفید بال ہو گئے، انہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، وہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ اگر مولوی صاحب سے پوچھیں گے تو مولوی صاحب کیا کہیں گے، اگر ہم کسی سے پوچھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ تیرے سفید بال ہو گئے، ابھی تک تجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا، صرف ایک جملے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہمارا یہاں گشت ہو نا، ہفتے وار گشت ہو، تو بعض لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ ہم گشت میں جائیں گے تو لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہے اور یہ گشت کر رہا ہے، یہ دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، دین کے مطابق چلنا ہے، لوگوں سے پوچھنا ہے۔ اگر کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں آتا تو انسان پوچھ سکتا ہے، اگر انسان پوچھ کر چلے گا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر ان بابوں کو اس طرح سمجھ نہیں آتی تو آؤ میں تجھے ایک ایسا بابا دکھاتا ہوں جن کے سفید بال ہو گئے، انہوں نے دین کا سبق ہی بڑھاپے میں شروع کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا بس آخری بات، سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو مجوسی تھے، اس کے باپ بہت امیر آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرا جو یہ بیٹا ہے یہ آتش گدے میں آگ
जलाया करेगा। मैंने इसको आग के लिए वक्फ कर दिया है जिस आग की वो पूजा किया करते थे। फिर फरमाते हैं फिर मैं ईसाइयत में आ गया। मैं ईसाइयत का मैंने इल्म सीखना शुरू कर दिया। मैंने एक उस्ताद के पास पढ़ा, फिर वो दुनिया से चला गया, फिर मैं दूसरे उस्ताद के पास आ गया। 100 साल से ऊपर उन्होंने जिंदगी पाई है। फिर फरमाते हैं मेरा एक उस्ताद जब बूढ़ा होने लगा तो मैंने कहा उस्ताद जी इसके आगे मैं किस उस्ताद से अपना इल्म मुकम्मल करूं। उसने कहा कि मेरी ज़हन में कोई ऐसा आदमी नहीं है, बल्कि मैंने ईसाइयत की किताबों में पढ़ा है कि एक नबी आएगा, खजूरों की बस्ती में आएगा, वो सदका नहीं खाएगा, तोहफा कबूल करेगा और उनके कंधों के दरमियान मोरे नबूवत होगी। बस इतनी बात की, मेरे उस्ताद मोहतरम मर गए, दुनिया से चले गए। हज़रत सलमान फारसी है, मैंने खजूरों की बस्ती ढूंढना शुरू कर दी। कहाँ ढूंढूं, कौन सी खजूरों की बस्ती है? हज़रत सुलेमान फारसी फरमाती हैं फिर मुझे पता चला कि खजूरों की बस्ती का नाम मदीना है, मदीना है। फिर मुझे पता चला। फिर फरमाते हैं मैं मदीने कैसे जाऊं? फरमाते हैं मैं एक यहूदी का गुलाम बन के मदीने आ गया। वहाँ एक बाग की देखभाल किया करता था, एक बाग में रहा करता था, बाग की रखवाली किया करता था। फरमाते हैं एक दिन मैं खजूर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था। वहाँ उनके पास, मेरे मालिक के पास एक आदमी आया। उसने कहा तुझे पता है आज मदीने में कौन आ गए हैं? उसने कहा कौन आ गए? उन्होंने कहा आज मदीने में मोहम्मद आ गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सुलेमान फारसी फरमाते हैं मैं जल्दी जल्दी खजूर के दरख्त से नीचे उतरा। मैंने कहा कहाँ है मोहम्मद, मैंने उनसे मिलना है। जब मैंने इतनी बात की तो मेरे मालिक ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फरमाया तू गुलाम है, तुझे क्या, कोई आए या कोई जाए तुझे क्या है? हज़रत सुलेमान फारसी है, मैं जा रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने दिल में कहा कि तू क्या सोचता है, मैं तेरी खजूरों की रखवाली की खातिर आया हूँ, मैं तो यहाँ आया हूँ कमली वाले की वजह से। फिर फरमाते हैं मैंने कोई मिलने का ऐसा प्रोग्राम बनाया, मैंने थोड़ी सी खजूरें ली, मैं नबी पाक के पास चला गया। मैंने कहा सोने महबूब जी ये खजूरें तोहफे की हैं। नबी पाक ने फरमाया आओ सहाबा बैठ के खाते हैं। सब सहाबा भी बैठ के, नबी पाक ने भी खजूरें खाई। उसके बाद वो फरमाते हैं एक निशानी तो मेरी पूरी होगी। फिर फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, फिर मैं और खजूरें लेके गया। फिर मैंने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया सोने महबूब जी ये खजूरें सदके की हैं। नबी पाक ने पीछे कर दी, फरमाया लो सहाबा खा लो। हज़रत सुलेमान फारसी फरमाती हैं नबी पाक से सोने महबूब जी आप भी खाएं ना। नबी पाक ने फरमाया सुलेमान मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का नबी सदका नहीं खाया करता। हज़रत सुलेमान फारसी फरमाती हैं दो निशानियाँ पूरी होगी। तीसरी निशानी जो नबी पाक के कंधों पर मोरे नबूवत थी। फरमाते हैं नबी पाक इतने शर्मा वाले थे, 18 साल की नौजवान लड़की भी इतनी शर्म वाली नहीं होती जितने आमना के लाल शर्मों वाले थे। फरमाते हैं मोरे नबूवत देखनी कैसे देखी जाए? फरमाया एक दिन मैं नबी पाक की मजलिस में बैठा हुआ था, हवा चलने लग गई, नबी पाक के कंधों पर चादर सिर की, मैं ऐसे टेढ़ा होके जब मैंने नबी पाक के कंधों पर मोरे नबूवत देखी तो फिर मुझसे रहा ना गया। मैं दौड़ के गया, मैंने नबूवत को चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा सोने महबूब जी बस बहुत देर होगी। जब मैंने आपको ढूंढना शुरू किया तो मैं अमीर था, अब मैं एक यहूदी का गुलाम हो गया हूँ। पहले मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जिंदगी की शाम होने लगी है। फरमाया सोने महबूब जी मुझे कलमा पढ़ा लो, अपना गुलाम बना लो। बूढ़े बाबा हो गए, उस वक्त दीन का आगाज किया, लोगों की परवाह ना की, लोग क्या कहेंगे। अब बूढ़ा हो गए, अब दीन शुरू कर किया है, अब तूने दीन शुरू किया है।
میرے محترم بھائیو، یہ ایک بت ہے انسان کے دل میں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ انسان پختہ یقین کر لے کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے تو رکھنی ہے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر انسان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، تو کسی کے پاس بیٹھ کے پوچھ لو، لوگ کچھ نہیں کہتے۔ یار مولوی صاحب نے کیا کہنا ہے؟ کبھی کچھ کہا ہے کسی مولوی نے؟ کسی کے پاس جا کے بیٹھ کے پوچھو، چاہے سفید بال ہو گئے پھر بھی پوچھ لو کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، یہ جنازے کی دعائیں کیسے ہیں، سب کچھ پوچھنا چاہیے۔ اس کی پرواہ نہیں کرنی لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، سنتے پڑھ رہے ہیں۔